بعد از ہندوستان تمام مولویوں پہنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کے خالق کائنات اللہ جل وعلا مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اور مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہوئے کیا کام کرنے کے لیے یاد رکھیں اللہ نے ہر عبادت کا حکم ہمیں فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو ذکر اذکار کرو، اے ایمان والو حج کرو، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، اے ایمان والو خیرات کرو۔ لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ ایک واحد عبادت عظمیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور درودوں کی محفل۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے بھی نبی پہ درودوں کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اور اللہ کے اگر انعامات شمار کیے جائیں تو کائنات میں دیکھیں کتنے انعام اللہ نے ہمیں دیے۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھ لو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان کی قدر اس سے پوچھو، ٹانگ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات جو شمار نہیں کیے جا سکتے عطا کرنے کے باوجود احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا پیارا محبوب رسول بنا کے بھیجا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اپنا پیارا محبوب رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم اور نعمت عظمیٰ محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کا ذکر، اور نہ صرف سرکار کا ذکر، سرکار کے قرآن کا بھی ذکر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، تے حق دی راہ وکھاوے جڑا پڑھے سنو، تے عمل کماوے جڑا پڑھے سنو، تے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے۔ اللہ کرے سب کا پیار قرآن سے ہو جائے، جس کا پیار قرآن سے ہو گیا اس کا پیار قرآن والے سے ہو گیا، اس کا پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور جس کا پیار میرے آقا سے ہو گیا اس کا پیار رب الرحمن سے ہو گیا۔ انشاءاللہ تیری اور میری زبان نہیں بلکہ ملائکہ کرام بھی کہتے ہیں، رب رحمان بھی فرماتا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے۔ عاشقوں کی زبان نے یوں ترجمانی کی کہ تیرا بولنا اے حق دا کلام سونیا، تیرا بولنا اے حق دا کلام سونیا، لکھاں تیرے دے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے دے درود تے سلام سونیا۔ میرا نبی جب بھی بولتا ہے قرآن ہی بولتا ہے، میرا نبی بولتا ہوا قرآن پاک الحمدللہ پہلے فی لوح محفوظ پہ موجود تھا، اور قرآن یہ بھی ساتھ میں نقطہ سمجھا دوں، قرآن اس کو سمجھ آئے گا جو کسی قاری قرآن کے پاس جا کے اس کو پڑھے گا، تفسیر کرے گا مفسر کے پاس، تو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا، قرآن مومنوں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے شفا، لیکن میرا نبی بولتا ہوا قرآن رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت۔ میرا کملی والا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اور جس کا قرآن سے پیار ہے انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے نا تو قرآن ایک شخص کی شکل میں آ جائے، عرض کرے گا یا اللہ میں اس کا شفیع اور شفاعت کرنے والا بن کے آ گیا ہوں، ساری زندگی اس نے مجھے چوما ہے، صبح اٹھ کے میری زیارت کی ہے، تو میں اس کی شفاعت کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یا اللہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تو اسے جنت میں نہ داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ اور ماشاءاللہ یاد رکھیں کہ جو بچہ دین کے علم کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے یا عالم دین بننے کے لیے چلتا ہے، جب وہ گھر سے چلتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ نے سنا بھی ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کملی والے نے خود فرما دیا، تو جو کملی والے کا فرمان ہے وہ رب رحمان کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید بچے نے حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اس کے ماں باپ کو بھی تخت و تاج پہ بٹھایا جائے گا، تخت پہ بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پہ تاج ہوگا۔ جو ایسے جواہر اور ہیروں سے مرصع ہوگا، ایسے ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوں گے کہ جنت کا کمرہ بھی روشن ہو جائے گا، جنت کا کمرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دین پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے، فلانے مولوی، یا کسی نے ایسے ہی داڑھی رکھ لی، کسی نے داڑھی رکھ لی تو اسے کہا جاتا ہے مولوی۔ حالانکہ مولوی کا مطلب ہے علم والا، جس کا واسطہ قرآن سے، اس کا رب رحمان سے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری کو نہ دیکھو کہ وہ قاری ہے، یہ قرآن ہے۔ علامہ اقبال سے فرما گئے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہے، ایک ایک لفظ کا بدلہ، اس کے والدین کے گناہ معاف کیے جائیں گے، نیکیاں عطا کی جائیں گی، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ الحمدللہ کتاب ہے جو سب آسمانی کتابوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ کس طرح سے کہوں گی؟ اس طرح سے کہوں گی کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں اور 300 آسمانی صحیفے تمام نبیوں پر اتارے۔ اب غور سے سننا، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پنجابی میں عرض کر دیتی ہوں کہ 300 صحیفے، جو کہ ظاہری بات ہے ساری اپنی زبان تو پنجابی ہے نا، جڑا مزہ ہو رہا ہے، تو 300 صحیفے اور 4 آسمانی کتاباں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 کتاباں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاریاں نے 300 صحیفے اتارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ جس نے پڑھا اعوذ باللہ پڑھا، پھر پڑھا بسم اللہ، یعنی تعوذ و تسمیہ پڑھی، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس نے کہا اللہ فرماتے ہیں فرشتہ دوڑو، یا اللہ کس کام کے لیے رب فرماتا ہے اس میرے بندے نے 300 صحیفوں کی تلاوت کا ثواب اور 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت حمیدہ کا ثواب پا لیا۔ اس کے اعمال نامے میں لکھ دو کہ اس نے 4 آسمانی کتابیں قرآن مجید اور تورات اور زبور اور انجیل اور باقی 300 صحیفوں کی تلاوت کر لی۔ یا اللہ اس نے تو ابھی ال کہا ہے، ہم تو بھی نہیں کہا، اس نے ابھی ال کہا ہے، ابھی اس نے ہم تو نہیں کہا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تفسیر کرنے والوں نے ال کی تفسیر یوں کی ہے کہ سورہ فاتحہ کی جب ہم ال کہتے ہیں، ال کو کہتے ہیں
استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 300 صحیفوں کا نچوڑ اور باقی 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور اس کا تمام نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ کی الحمدو کی ال میں رکھ دیا۔ تو خدا کی قسم جو ال کہے اسے 300 صحیفے اور 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت حمیدہ کا ثواب مل جائے، اور جس کے سینے میں ایک سارا قرآن ہو، اس بچے کا بھی مقام بڑا، اس والدین کا مقام بھی بڑا۔ دوسری بات یاد کر لینا بڑی افضل بات ہے، لیکن اصل ہے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرما گئے ہیں کہ بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ کرے جتنا ہم نے یاد کیا ہے وہ قبر کے پہنچنے تک ہمارے سینے میں رہے، اور یہ علم ایسا علم ہے، یہ کوئی دنیا کی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، اور خدا کی قسم اللہ کے قرآن کا علم اللہ فرماتے ہیں میں ختم نہیں کروں گا، قبر میں بھی بندہ جائے گا، اللہ فرمائے گا میں اس کو ختم نہیں کروں گا، اس کو اٹھا لوں گا عرش معلیٰ کی طرف، اور پھر وہ علم اس کا گواہ بن جائے گا، اس کے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنے گا، اس کے دادا دادی کے یعنی کہ حفاظ جو ہیں، اپنی حافظ کی جمع ہے حفاظ جو ہیں وہ 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ ارے بھائی جو پڑھنے کے لیے نکلتا ہے ابھی کہتا ہے الف با تا سا، ابھی وہ الف با تا سا تک بھی نہیں پہنچا، اور جو صحیح پڑھانے والے ہیں وہ تو اس پہ 2 ہفتے 4 ہفتے لگا دیتے ہیں کہ جی پہلے اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح کریں، ابھی الف با تا سا پہ نہیں پہنچا، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، جب قرآن سینے میں ہوگا تو مقام کیا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان سے روزانہ سنتے بھی ہیں۔